سعودی عرب کی خاموشی نے بالآخر دم توڑ دیا۔ ایران کے حق میں ایک بڑا بیان سامنے آ چکا ہے۔ امریکہ کا سعودی حکومت پر ایک مرتبہ سے اعتماد پھر سے بحال ہو چکا ہے۔ ایران اور سعودی عرب ایک ہی پیج پر، اور اسرائیل کے پیروں تلے زمین ختم ہو چکی ہے، پھسل چکی ہے۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا اسرائیل کے خلاف بیان سامنے آ چکا ہے۔ ایران کے حق میں بیان اور خطے میں طاقت کا نیا کھیل اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں جواد یوسف۔ ناظرین، غزہ اور لبنان میں جاری اسرائیلی حملوں کے ذریعے جہاں ایک طرف سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مسلم اور عرب ممالک کا اجلاس تو ہو رہا ہے، تو وہیں دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو ایک دوسرے کے حریف سمجھے جانے والے ملک سعودی عرب اور ایران، ان کے اعلیٰ حکام کے درمیان اہم ملاقاتیں اور بات چیت بھی شروع ہو چکی ہیں۔ سعودی فوج، ان کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے حال ہی میں ایران کا دورہ کیا ہے، جبکہ ایران کے صدر جو ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بات چیت کی ہے۔ اب ایرانی میڈیا اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں سعودی وفد نے ایران کے فوجی حکام سے دونوں ممالک کے عسکری تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ کیا یہ ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ ناظرین، ایرانی مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل فیاض بن حامد الرویلی، انہوں نے ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد بغیری سے دفاعی تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ چیف آف آرمی سٹافز دونوں ممالک کے وہ ایک پیج پر ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، عسکری قیادت کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو مزید جو ہے وہ فروغ دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے یا نہیں؟ کیا اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے؟ کیا سعودی عرب اس وقت ایران کی حمایت میں اتر رہا ہے؟ ایک بہت بڑی کشیدگی جو کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ماضی میں تھی، کیا وہ ختم ہونے جا رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر غیر ایرانی میڈیا کی بات کی جائے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس دورے کو یہ قرار دے رہے ہیں کیونکہ معمولی ایک دورہ ہے، دونوں ممالک کے درمیان آخری بار جو براہ راست فوجی رابطے ہوئے تھے وہ 2023 میں ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہوئے تھے۔ یہ شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی بات نہیں، یہ ایک نارمل ملاقاتیں ہیں۔ 2023 میں لاسٹ ٹائم ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی، تو اس کے بعد ابھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ معمولی جو ہے وہ ملاقاتیں ہیں۔ اور اس حوالے سے معلومات جو ہے ٹویٹر، جو کہ اب ایکس ہے، اس پر شیئر بھی کی گئی اور کہا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی یہ جو ملاقات ہے یہ فوجی اور صرف دفاعی تعاون پر بات چیت کے لیے ملاقات ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن شاید یہ معاملہ ناظرین آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ اتنا سادہ نہیں۔ گزشتہ جمعے کو یمن کے صوبے حضرموت کے شہر سیون میں سعودی عرب کی فوج کے ایک کیمپ پر حملہ ہوا تھا، آپ سب نے دیکھا، جس میں ایک سعودی افسر اور ایک فوجی ہلاک ہوا، جبکہ تیسرا جو ہے وہ زخمی ہو چکا تھا۔ اب ناظرین، آپ کو یاد رہے کہ ایران یمن میں حوثی باغیوں کی حمایت کرتا ہے، جبکہ وہاں کی حکومت کو سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے۔ سعودی عرب کی قیادت والی اتحادی فوج جو ہے، انہوں نے کیمپ پر حملے کے حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے اسے کیا قرار دیا تھا؟ ایک بزدلانہ حملہ قرار دیا تھا۔ لیکن آگے بڑھیں، پیر کے روز ریاض میں جب مسلم اور عرب ممالک کے اجلاس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے غزہ میں اسرائیل کے اقدامات جو ہے اس کے حوالے سے بات کی، تو اس کو نسل کشی قرار دیا، سخت الفاظ میں مذمت قرار دیا، اور اسرائیل کو ایران پر حملوں کے خلاف خبردار بھی کیا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے جو تہران اور ریاض کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کی ایک واضح نشاندہی دے رہے ہیں۔ اب غزہ میں گزشتہ برس جنگ کے آغاز کے بعد سے سعودی حکام کی جانب سے پہلی مرتبہ ناظرین اتنا سخت بیان سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب کی زیر قیادت ریاض میں عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے جو اجلاس ہو رہے ہیں، ان میں خطاب میں محمد بن سلمان جو شہزادے ہیں، ولی عہد ہیں وہاں سعودی حکومت کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اسرائیل کے لبنان اور ایران پر جو ہے وہ حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ناظرین، تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے سخت بیانات آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے آ رہے ہیں۔ منظر عام پر پوری دنیا کو ایک واضح پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد سعودی عرب کے ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ سطح کے جو وفد ہے وہ ایران پہنچتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود جو ہے ان سے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کی جو ہے وہ ملاقات بھی ہوتی ہے، پہلے بذریعہ ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی میڈیا وہ کیا بتا رہا ہے؟ سعودی میڈیا بتا رہا ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے ان کی بات چیت ہوئی ایرانی صدر سے، اور اس بات چیت کے دوران جو ہے وہ عرب جو ہے اسلامی کانفرنس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو ایک پیج پر لانے کی بات چیت کی گئی۔ اس کانفرنس کے لیے عرب اور مسلم ممالک کے رہنما پیر کے روز سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچے ہیں، اور ایران کی جانب سے نائب صدر جو ہیں محمد رضا عارف اس کانفرنس میں شرکت کے لیے وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ اب اس کانفرنس کی بنیادی ترجیح وہ فلسطین اور لبنان کے علاقوں میں اسرائیلی جارحیت کو روکنا، عام لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے
قیام کے لیے عالمی برادری پر دباؤ ڈالنا ہے. اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ سعودی عرب تمام اسلامی ممالک کو یکجا کر رہی ہے, ایک پلیٹ فارم پر لا رہی ہے, ایک اسلامی کانفرنس کا انعقاد کر رہی ہے اور اسرائیلی بربریت اور ظلم و جبر کے خلاف تمام مسلم امہ کو ایک کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر رہی ہے, اور ان بزدلانہ حملوں کی, اس اسرائیلی جارحیت کی, اس نسل کشی کی, جو فلسطینیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, جو ان کی آزادی کو سلب کر دیا گیا, جو بچے, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو جو ہے ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا, ان کی گردنیں کاٹی گئی, جو ان کو شہید کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب پہلی مرتبہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر ایک پوری دنیا کو واضح پیغام دے رہا ہے تعلقات میں بہتری کے لیے ایران کے ساتھ. ایران اور سعودی عرب تعلقات میں بہتری, ایک دوسرے کے حریف سمجھے جانے والے ناظرین, ایران اور سعودی عرب جو کہ گزشتہ سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ قریب آنا شروع ہو گئے, ٹیلی فون پر پہلے گفتگو ہوتی ہے. اور چین کی اگر بات کی جائے تو یہ وہ ملک ہے جنہوں نے ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کیا, پیشکش بھی کی تھی. اور ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہے اگر ہم بات کریں ماضی کی تو 2016 سے بہت خراب تھے, جب ایرانی مظاہرین نے تہران اور مشہد میں سعودی سفارت مشنوں پر حملہ کیا تھا. پھر گزشتہ اکتوبر کے آغاز میں ایران کے وزیر خارجہ عباس کراچی ریاض پہنچے, ولی عہد سے ملاقات کی. مزید آگے چلتے ہیں, اس کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آتی گئی. گزشتہ اکتوبر میں پھر مشترکہ فوجی مشقیں ہوئی ایران اور سعودی عرب کی. اس کے بعد سعودی وزارت دفاع کا بیان آتا ہے کہ سعودی عرب نے بحیرہ عرب میں کئی ممالک کے ساتھ بحری مشقیں کی ہیں, جن میں ایران بھی شامل ہے. لیکن اسی دوران ایران کی خبر رسائی ادارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اسنا, انہوں نے اطلاع دی کہ ایران کی جو فوج ہے وہ روس اور عمان کے ساتھ ساتھ شمالی بحر ہند میں مشترکہ فوجیں کر رہی ہیں, مشقی فوجیں کر رہی ہیں, اور جس میں سعودی عرب بھی شامل تھی. تو وہ ایک پلیٹ فارم جس میں مختلف ملک شامل تھے, اس میں ایران بھی شامل تھا, اس میں سعودی عرب بھی شامل تھا. تعلقات میں بہتری آتی جا رہی تھی. پھر ایران کے فوجی کمانڈر وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے بحیرہ احمر میں مشترکہ فوجی مشقوں کی درخواست کی, تاہم فوجی مشقوں کی کوئی مخصوص تاریخ جو ہے وہ نہیں بتائی گئی میڈیا پر. لیکن سعودی عرب ان کے پھر اعلیٰ سطح کی فوجی وفد کا جب دورہ ایران ہوتا ہے, اور وہ بھی ایسے وقت میں سامنے آتا ہے جب اسرائیل کی جانب سے ایک نیا دعویٰ کیا گیا. کیا دعویٰ کیا گیا؟ اسرائیل کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ علاقائی سلامتی کے لیے بحیرہ احمر میں امریکہ کی سربراہی میں ایک اتحاد بنایا جا رہا ہے, جس میں اسرائیل, اردن, مصر اور سعودی عرب شامل ہوں گے. اور اتوار کے روز اسرائیلی رپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ بحیرہ احمر میں فوجی تعاون کا مقصد کیا ہے, بحری نقل و حمل, تیل, گیس اور اسٹریٹجک اثاثوں کو ایرانی خطرے سے بچانا ہے. اب اسرائیلی نیوز ویب سائٹ جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے علاقائی دفاعی اتحاد پر یقین کرتا ہے. عراق اور یمن میں ایران اس کے اتحادیوں کی جانب سے لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے جو ہے یہ اتحاد بنایا جا رہا ہے. اور پھر تجزیہ کاروں کا کیا کہنا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو ہے وہ کٹ پتلی کے طور پر پہچانے جانے میں ایران جو ہے وہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتا, کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. اگر گزشتہ ایک دہائی کی بات کی جائے تو سعودی عرب میں محمد بن سلمان کے عروج کے ساتھ ہی ریاض اور تہران کے تعلقات تبدیل. امریکہ کے ساتھ تاریخی تعلقات رکھنے کے باوجود ناظرین, سعودی ولی عہد اس خطے کی اہم ترین اس وقت شخصیت بن چکے ہیں جنہوں نے ایران کے معاملے پر دل و جان سے کام کیا. اگرچہ چین کی جو ثالثی کا کردار تھا اس میں ایران اور سعودی عرب 2 سال سے بھی کم عرصے میں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے, روابط میں جو ہے اضافہ ہونے لگا, لیکن یہ مذاکرات اور ان کے نتائج کسی اتحاد کی وجہ سے نہیں, کیونکہ تہران اور ریاض ان کی خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہم سب نے دیکھا ان کی خارجہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی, لیکن ایک اہم کردار ادا کیا چین نے. سعودی عرب جو ہے وہ روایتی طور پر مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے سب سے بڑے اتحادیوں میں سے ایک ہے. اپنی خارجہ پالیسی میں سعودی عرب وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ امریکہ کے مفادات اور مطالبات پر سوال نہ اٹھایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو علاقائی مقابلے کی تاریخ اسلامی جمہوریہ کی تاریخ سے بھی زیادہ طویل ہے, انتہائی طویل تاریخ ہے, جس میں ہم نے دیکھا کشیدگیاں آئیں, روابط مضبوط ہوئے. پھر اسرائیل کی جو لبنان میں جاری فوجی پیش قدمی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں غزہ میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور اس تنازع میں ابھی تک جنگ بندی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. کوئی بھی جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا نہیں کر رہا اسلامی ملک ابھی تک, اور انہوں نے کوشش کی لیکن اسرائیل جو ہے وہ بربریت کو, اپنے ظلم کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھے ہوئے. اس سب کے دوران امریکہ کا صدارتی الیکشن ناظرین ایک ایسا شخص جیتتا ہے جو اسرائیل کی مکمل حمایت کرتا ہے اور ایران کے ساتھ ایک سخت معاہدے کا وعدہ بھی کر کے آیا ہے. لیکن اب بہت سے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی کا مطلب ہے کہ مشرق وسطیٰ میں حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے. لیکن ناظرین سوچنے کی بات یہ, اگر یہ پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی تو خطے میں بہت سے ممالک
سعودی عرب جیسے وہ ملک جو امریکہ کے ساتھ اچھے اور قریبی تعلقات رکھتے ہیں، ان کو ایک مشکل فیصلہ کرنا ہوگا. کیا انہیں ایران کا ساتھ دینا چاہیے یا اس فوجی کشیدگی میں غیر جانبدار رہنا چاہیے؟ مسلمانوں کی اس نسل کشی میں فلسطینیوں کو ان کے حقوق سے جو ہے وہ دور کرنا، بنیادی حقوق جو ہے ان کو ادا نہ کرنا، ان کو ختم کرنا، خاتمہ کرنا، اس سب پر سعودی عرب کو خاموش رہنا پڑے گا. لیکن یہ سب ایک ایسے وقت میں جب مسلم دنیا میں اسرائیل کے خلاف غصہ انتہا کو پہنچ چکا ہے، تو اس صورتحال میں پھر سعودی عرب، مصر، اردن اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک ایران اور اسرائیل کی غیر جانبداری کے بارے میں انہیں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاری قیمت جو ہے انہیں ادا کرنا پڑ سکتی ہے. اور یہ تقریر میں انہوں نے کہا کہ محمد بن سلمان نے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے کٹ پتلی بادشاہ کے طور پر پہچانے جانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. یہ پوزیشن ناظرین، یہ پوزیشن نہ صرف خطے میں ان کی پوزیشن پر مثبت اثر ڈال سکتی ہے، بلکہ خطے میں طاقت پر مبنی تعلقات میں بھی سعودی عرب کے کردار کے لیے انتہائی اہم ہے. یہ الفاظ ہیں محمد بن سلمان کے. خاموش رہنے اور ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کو نظر انداز کرنے کے بجائے سعودی عرب اب کھل کر اسرائیل کے خلاف ایران کے حق میں سامنے آیا ہے. محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بھی جو ہے محمد بن سلمان نے یہ کہا کہ عالمی برادری اور مغربی دنیا کو جو ہے مخاطب کیا انہوں نے، اور یہ کام دراصل سعودی عرب کے چہرے کو اثر نو تعمیر کرنے اور بین الاقوامی سطح پر ناظرین اس ملک کی پوزیشن کو ایک نئے سرے سے متعین کرنے کی ان کی ایک وسیع مہم کا تسلسل ہے جو کئی سال پہلے شروع ہو چکی تھی. ان کی تقریر سے اب ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ محمد بن سلمان اب ایران کے خلاف توازن قائم کرنے کے لیے اسرائیل یا امریکہ سے قربت کی تلاش میں بالکل نہیں ہے. اس کے برعکس اس بار وہ اسرائیل کی طاقت میں اضافے سے پریشان ہے. ایک ایسا عمل جواب میں ابھی آیا ہے اور ایک ایسا عمل جاری ہے کہ اگر اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی تو اس خطے پر اسرائیل کا غلبہ پڑ سکتا ہے. اور یہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا اسرائیل کے خلاف ایران کے حق میں جو بیان اور خطے میں طاقت کا یہ نیا کھیل ہے وہ اس سے شروع ہو چکا ہے. اب آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا ایک نئی جنگ جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے یا تمام جنگوں کا اختتام ہوگا اور تمام مسلم امہ فلسطینیوں کے ساتھ ان کے حق کا دفاع کرے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.